السلام عليك يا حبيب الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، نبی الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ جناب پاک حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پرانی روایت رہی ہے، جب بھی خطیب کرسی خطابت میں بیٹھتا ہے تو ایک دو شاعر نعت خواں اسٹیج سے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ پرانی روایت ہے کہ نئی بات نہیں ہے، اور جب یہ شاعر نعت خواں جب پڑھتے ہیں، جب کوئی نہیں بولتا ہے تو گلہ چلا چلا پھاڑ پھاڑ کر بلواتے ہیں کہ بولو، اسٹیج والے بولو، فلاں بولو۔ اور جب ایک خطیب جب خطابت کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے یہی کمرے میں پیشاب پھرنے کے بہانے، پانی پینے کے بہانے، کھانے کے بہانے اٹھ کے چلی جاتے ہیں تاکہ ماحول خراب ہو جائے۔ ان کو ماحول اچھا ملے ٹھیک ہے، ان کا ماحول جب بگڑ جائے تو جلسہ بیکار ہے، اراکین بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ اللہ خلوص دل میں پیدا فرمائے اور صحیح معنوں میں خلوص اللہیت کے ساتھ تقریر اور نعت پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں آقا نعمت تاجدار اڑیسہ، سلطان اڑیسہ، حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کے اس دو اشعار سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مجاہد ملت بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مناظر تھے، بہت بڑے مفتی تھے۔ کبھی کبھی جب آپ کی طبیعت چاہتی تھی، آپ بھی کبھی کبھی شعر کہتے تھے، تو آپ نے ہندوستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی زمانے میں کہا تھا، فکر کی کیسے رہیں گے ہند میں، فکر کی کیسے رہیں گے ہند میں، ان سے کیا مطلب جو ہیں اب سندھ میں، فکر کی کیسے رہیں گے ہند میں، ان سے کیا مطلب جو ہیں اب سندھ میں، ہاتف غیبی نے دی مجھ کو صدا، ہاتف غیبی نے دی مجھ کو صدا، سر بکف رہنا پڑے گا ہند میں، سر بکف رہنا پڑے گا ہند میں۔ ہاں، یہ شعر بڑے بڑے کو سمجھ نہیں پائیں گے، آپ کیا سمجھیں گے؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کل کا پروگرام عرس نصر ملت، پہلے دن بلڈ ڈونیشن صاحب سجادہ اراکین کی جانب سے خدمت خلق کے طور پہ کیا گیا۔ پھر رات کا پروگرام ہوا،
پھر آج خدمت خلق پر آپ نے ایک اور کام انجام دیا، ہارٹ چیک اپ ہوا ہے، کئی لوگ آئے تھے، تو اس خانقاہ کی یہ ریت رہی ہے، کل بھی خلق خدمت میں یہ لوگ ہمیشہ تیار رہتے تھے، اور حضرت کے جانے کے بعد ان کے صاحبزادے بھی خلق خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ یہ دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا جان رہی ہے کہ حضور فخر ملت اپنے دل میں ایک سمندر لیے بیٹھے ہیں۔ بات سچ ہے نا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ قادریہ دربار شریف سے ہمیشہ دن کا کام ہوتا رہا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ حضور فخر ملت اپنے دل میں ایک سمندر لیے بیٹھے ہیں، ان کے مریدین، ان کے معتقدین یہ جانتے ہیں کہ حضرت چاہتے کیا ہیں۔ ان کی دلی خواہش ہے کہ قادریہ دربار شریف ہمیشہ پھلتا اور پھولتا رہے، اور یہاں سے دین کا کام ہمیشہ ہوتا رہے۔ جیسا کہ آپ نے کل دیکھا نوائے طاہر، ایک چھوٹی سی کتاب جس کا کل رسم اجرا ہوا ہے حضور ملت کے دست مبارک، اس میں دین کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے اور دیگر ٹاپک میں صاحب سجادہ نے اپنے قلم کو چلایا ہے۔ جو بنگلہ زبان جانتے ہیں جب اس کو پڑھیں گے تو محسوس کریں گے کہ حضور فخر ملت ان کے سینے میں کیا درد ہے قوم کے لیے۔ صرف پٹاسپور نہیں بلکہ جہاں جہاں حضور طاہر ملت کے چاہنے والے ہیں، چاہے موہن پور علاقہ ہو، سکریل علاقہ ہو، ہاوڑا ہو، مٹیا برود ہو، یا اور دیگر اڑیسہ برگڑھ وغیرہ، سندرگڑھ وغیرہ، جہاں جہاں بھی ہیں حضرت کے چاہنے والے، اور صاحب مزار حضور نصر ملت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں، آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ہر وقت آپ پہنچیں اور پہنچ کر دن کا کام کریں۔ آپ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں اور الحمدللہ ہمیشہ آپ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ دن کا کام ہو اور لوگ یہاں سے جو ہے ہمیشہ فیضیاب ہو کر جائیں الحمدللہ، اور ہوتے بھی ہیں فیضیاب۔ یہ میرا عقیدہ، میرا ایمان بولتا ہے کہ آدمی خالی آتا ہے لیکن بھر بھر کے دامن یہاں سے لے جاتے ہیں الحمدللہ۔ دربار، جس دربار میں مجاہد ملت کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اس یہاں سے مجاہد ملت کا، سرکار ملت کا، چھوٹے سرکار کا، امجد شریف کے جتنے بھی صاحب سجادہ گزرے ہیں حضور ملت سے پہلے، ان کے والد بزرگوار حضرت سید جلال الدین عبد القادری، حضرت سید شاہ عبدالرزاق قادری، ان لوگوں کا بھی اس دربار سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ بھائی کچھ تو بات ہے اس دربار میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ تو ہے جب بڑے بڑوں کا اس دربار سے تعلق ہے
اور یہاں سے ان کا ایک روحانی کنیکشن ہے، تو ضرور اس دربار میں تو کچھ ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن پوچھو مجاہد ملت سے اس دربار میں کیا ہے، پوچھو مجاہد ملت سے اس دربار میں کیا ہے، پوچھو بڑے سرکار سے اس دربار میں کیا ہے، پوچھو چھوٹے سرکار سے اس دربار میں کیا ہے، پوچھو حضور ملت سے اس دربار میں کیا ہے، تو سب یہی کہیں گے کہ اس دربار میں ایک ولی نہیں، دو ولی نہیں، بلکہ اس خاندان میں کئی ایک اللہ کے ولی لیتے ہوئے ہیں۔ ایک طرف حضرت عبدالنبی درویش ہیں، تو ایک طرف عبدالغنی درویش ہیں ماشاءاللہ، پھر ان کی نسل سے آنے والے حضرت شاہ طاہر ولی اللہ طاہر ملت ہیں، تو ایک طرف حضور نصر ملت ہے۔ میں کل بھی اسٹیج پر تھا لیکن تقریر کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ بیرونی مہمان خطبہ اور دیگر شعراء سب آ گئے تھے، جس کی وجہ سے میں کل بول نہیں پایا، لیکن کل ہی سے ایک دو آدمی نے مجھ سے کہا کہ حضرت وہ فخر ملت کا نسب نامہ ضرور پڑھ کے سنائیے۔ جب اڑیسہ بھدرک علاقے میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سرکار کا نسب نامہ پڑھ کر سنائیے، اور جب پٹاسپور یا مریدوں میں اگر کہیں تقریر کرنے جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کا جو ہے نسب نامہ پڑھ کر سنائیے۔ قاری صاحب نے ابھی کہا تھا کہ حضور فخر ملت صحابی رسول کی اولاد میں سے ہیں۔ کون صحابی رسول؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ شریف میں 4 بڑے عظیم فقیہ گزرے ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس، ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر، اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 بڑے جلیل القدر صحابی بھی گزرے ہیں، اور بڑے فقیہ اور بڑے عالم بھی گزرے ہیں الحمدللہ۔ سرکار کے زمانے میں یہ 4 حضرات فتویٰ دیا کرتے تھے۔ 1,20,000 کم و بیش 1.25 لاکھ صحابی رسول تھے، لیکن سب کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ 4 حضرات جن کا میں نے نام لیا، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ 4 صحابی جن کو فتویٰ دینے کا سرکار کے دربار سے، ابوبکر صدیق کے دربار سے، حضرت عمر فاروق کے دربار سے معین کیا گیا تھا کہ مدینہ شریف اور مکہ شریف میں اگر کوئی دینی مسائل اگر ہو جائے تو یہی 4 حضرات دین کی باتیں بتائیں گے اور فتویٰ دیں گے۔ انہی 4 میں سے ایک ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے کئی حدیث روایت۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں، نسائی شریف اٹھا کر دیکھیں، ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث اٹھا کر دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث نہیں بلکہ کئی ایک احادیث کریمہ، سینکڑوں احادیث کریمہ ان سے روایت ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی قسطوں کے بعد ان کی اولاد بغداد شریف پہنچے، دین کے لیے، سنت رسول کے لیے، دین کے کام کے لیے بغداد شریف پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اولادوں میں سے کئی قسطوں کے بعد ان کی اولاد بغداد شریف میں آ کر جو ہے قیام کیا اور وہاں پر دین کا کام کیا۔ پھر اس کے بعد بغداد شریف سے 2 بھائی آئے، ایک بھائی کا نام حضرت عبدالنبی درویش اور ایک بھائی کا نام حضرت عبدالغنی درویش۔ بڑے بھائی کا نام حضرت عبدالنبی درویش اور چھوٹے بھائی کا نام حضرت عبدالغنی درویش رحمت اللہ تعالی۔ حضرت عبدالنبی درویش اب یہاں آئیے، حضرت عبدالغنی چھوٹے بھائی، تو بڑے بھائی کی اولاد ہیں حضور طاہر ملت رحمت اللہ تعالی۔ تو حضرت عبدالنبی درویش پٹاسپور آئے، ایک طرف بغداد سے اور ایک طرف حضرت مجاہد ملت کے جد اعلیٰ
بلخ سے تشریف لائے حضرت کمال بلخی عباسی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت عبد النبی درویش اور ایک طرف ہے حضرت کمال بلخی۔ حضرت عبد النبی درویش سے حضرت مولانا کئی پشتوں کے بعد میں اشارہ پیش کروں گا، کئی پشتوں کے بعد کون پیدا ہوئے؟ حضور طاہر ملت عبد النبی درویش سے پیدا ہوئے حضور طاہر ملت، اور حضرت کمال بلخی کی نسل میں کئی پشتوں کے بعد پیدا ہوئے حضور مجاہد ملت۔ ایک طرف طاہر ملت ہے تو ایک طرف مجاہد، ایک زمانہ ہم اثر سے ایک زمانہ پائے مجاہد ملت جو طاہر ملت ایک زمانہ پائے۔ تو حضرت مولانا شاہ طاہر ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے پٹاسپور کا پتر بنایا۔ بولو سبحان اللہ۔ دیکھیے میں یہ کوئی اپنے سے نہیں بول رہا ہوں، میں اپنے بڑوں سے سن کر بول رہا ہوں، اور جب میں دربار میں جب بھی آتا ہوں تو حضور فخر ملت کچھ نہ کچھ مجھے بتاتے ہیں، اور جو بتاتے ہیں میں اسے نوٹ کر لیتا ہوں۔ ایک بار بتایا یا تو حضرت شاہ طاہر رضی اللہ کو اللہ نے پٹاسپور کا قطب بنایا، اور دن کا کام اللہ نے ان سے یہاں سے کیا۔ اور حضرت کمال بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولادوں میں سے ایک اولاد حضرت مولانا صادق شہبازی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بھدرک ملا شاہی میں رکھا، وہاں سے انہوں نے دن کا کام کیا۔ پٹاسپور امرسی سے پھر آپ لوگ چلے گئے، پھر حضرت مولانا صادق شہبازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسل کئی پشتوں کے بعد مجاہد ملت پیدا ہوئی ہے دھام نگر شریف میں، لیکن جڑ یہی ہے پٹاسپور میں۔ جڑ کہاں ہے؟ پٹاسپور میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عباسی خاندان کو کئی جگہوں پر بانٹ دیا، کوئی بھدرک گیا، کوئی دھام نگر گیا، لیکن حضرت عبد النبی درویش کی اولادوں کو اسی پٹاسپور کی سرزمین پر رکھا اور کہا اے عبد النبی درویش تیری اولاد اسی پٹاسپور دربار میں رہ کر دین کا کام کرے گی۔ یہی وجہ ہے حضرت عبد النبی درویش رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد یہی اور مجاہد ملت کہ جد اعلیٰ جد امجد بھدرک سے پھر دھام نگر گئے۔ وہ ڈپٹی عبد الرؤف صاحب جو مجاہد ملت کے نانا تھے، انہوں نے حضرت عبد المنان عباسی جو مجاہد ملت کے والد تھے ان کو جو ہے رکھا اپنے گھر میں، اور انہی سے حضرت مجاہد ملت پیدا ہوئے جو الحمدللہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ پورے عرب و عجم میں دین کا کام کیا ہے۔ سبحان اللہ، دین کا کام کیا۔ اب آئیے حضرت مولانا شاہ طاہر ولی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت درویش نبی کی اولادوں کو اسی پٹاسپور میں آباد رکھا۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے میرے بھائی؟ کوئی سے مان سکتا ہے؟ جن کی نسلوں کو اللہ آباد رکھے تو انہیں کوئی مٹا سکتا ہے؟ بولو کوئی مٹا سکتا ہے؟ کبھی ہرگز نہیں مٹا سکتا ہے۔ تو دیکھیے نا کیسے کیسے نایاب نادر ہیرے جواہرات اس خاندان میں پیدا ہوئی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی پشتوں کے بعد شاہ عبد النبی درویش اور ان کے چھوٹے بھائی شاہ عبد الغنی درویش تشریف لائے پٹاسپور۔ شاہ عبد النبی درویش کے بیٹے حضرت شاہ پیر محمد بخشائش الرحمان، حضرت عبد النبی درویش کے بیٹے شاہ بخشائش الرحمان، پھر ان کے بیٹے مولانا ہدایت الرحمان، بولو سبحان اللہ، پھر مولانا ہدایت الرحمان کے بیٹے مولانا دلیل الرحمان، مولانا دلیل۔ آپ نے دکھایا نام، سب کے نام سے پہلے مولانا لکھا ہے، کوئی جاہل نہیں۔ ہاں میں تو یہ کہوں گا ان کے اوپر انگلی اٹھانے والے وہ جاہل،
ان کے اوپر انگلی اٹھانے والے وہ جاہل ہیں، لیکن اس خاندان میں کوئی ایک بھی نہیں ہے، سب کے نام سے پہلے مولانا لکھا ہوا ہے۔ سنیے، مولانا بخشائش الرحمان کے بیٹے مولانا ہدایت الرحمان، مولانا ہدایت الرحمان کے بیٹے مولانا دلیل الرحمان، پھر مولانا دلیل الرحمان کے بیٹے مولانا الطاف الرحمان، پھر الطاف الرحمان کے بیٹے مولانا انیس الرحمان، یہاں تک رک گئی مولانا انیس الرحمان۔ حضور صاحب سجادہ تشریف لا رہے ہیں، کھڑے ہو جائیے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا رسول حضور فخر ملت، حضور فخر ملت، عرص مقدس، عرص مقدس، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت تشریف لائے اور مجھے حضرت کی موجودگی میں بولنے کا ملا ہے کہ نہیں مولانا؟ میں اس دربار کا غلام الحمدللہ، میں نے اپنے آپ کو اس دربار میں اپنی غلامی میں دے دیا۔ اس دربار کا غلام میں کل بھی تھا، آج بھی، انشاءاللہ سدا میں رہوں گا، اور اپنے بچوں کو بھی اس پٹاسپور کا راستہ دکھا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ جی، ایسے ہیرے اور جواہرات اس زمین نے دیا ہے۔ کوئی پوچھے مجاہد ملت سے کہ حضرت مولانا شاہ طاہر ولی اللہ کی ذات کیا ہے، کوئی پوچھے مجاہد ملت سے حضرت مولانا ابو نصر کی ذات کیا ہے، اور یقیناً جو مجاہد ملت سے سچی محبت رکھتے ہوں گے وہ ان سے بھی محبت رکھتے ہوں گے، اور جو یقیناً حضرت مجاہد ملت کو دل سے مانتے ہوں گے، دل سے چاہتے ہوں گے، تو ان کے ہر قول کو بھی مانیں گے، ان کے ہر فعل کو بھی مانیں گے۔ یہ کسی زمانے میں کسی نے کہا تھا، کسی زمانے میں کسی نے کہہ دیا تھا کہ ان کے جو ہے ہر قول کو یا ہر فعل کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو کسی نے سوال کیا تھا، حضرت مجاہد ملت کا ایک قول بھی دکھا دو جو شریعت کے خلاف میں ہو، یا ایک فعل بھی دکھا دو جو شریعت کے خلاف میں ہو۔ ہاں، ہم یہ کہیں گے کہ آپ دلیل نہیں بنا سکتے ہیں، آپ دلیل نہیں بنا سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں شریعت کی روشنی میں، لیکن جہاں ماننے کی بات ہے، ہم مجاہد ملت کو بھی مانتے ہیں، ان کے قول کو بھی مانتے ہیں، اور ان کے فعل کو بھی مانتے ہیں۔ پوچھے کوئی مجاہد ملت سے حضرت مولانا شاہ طاہر ولی اللہ کون ہے، حضرت مولانا ابو نصر ولی اللہ کون ہے، وہ بتائیں۔ پوچھے کوئی بڑے سرکار سے، ایک ایک دن نہیں بلکہ ایک مہینہ اس دربار میں رہتے تھے، ایک مہینہ، جیسے حضور صاحب سجادہ نے فرمایا، چھوٹے سرکار، پھر خانقاہ قادریہ محمدیہ امجد شریف کے سجادہ نشین، ثابت سجادہ نشین، حضور ملت کے والد بزرگوار چھوٹے سرکار کے پیر و مرشد حضرت سید شاہ جلال الدین عبدال قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا آنا جانا اس دربار سے ہمیشہ رہا ہے۔ پھر حضور معین ملت بھی یہاں تھے، اور دیگر سادت کرام اس دربار سے ان کا آنا جانا ہمیشہ رہا۔ تو الحمدللہ آپ گھاٹے کا سودا کر کے آنے بیٹھے، اب گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بہت نفع بخش آپ نے سودا کیا۔ کل قیامت کے دن اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، بس صبر کرو، خاموشی سے دین کا کام کرو اور صبر کرو، اللہ اس کا اجر صبح قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور دیکھنا کل قیامت کے دن ان کا کتنا سپورٹ رہے گا شفاعت کے معاملے میں۔ یہ خاندان کے جو جتنے چشم چراغ سب آئے ہیں، میں ابھی بتا رہا تھا
کہ حضرت مولانا انیس الرحمان نام لیا تھا نا میں آخری، حضرت مولانا انیس الرحمان، ان کے دو بیٹے، ایک بیٹے حضرت مولانا شاہ طاہر ولی اللہ اور ایک بیٹے حضرت مولانا محمد جلوس الرحمان، تین بیٹے، مولانا عبد القادر، حضرت مولانا ابو طاہر ولی اللہ، پھر اس کے بعد مولانا جلوس الرحمان پٹاسپوری، پھر مولانا عبد القادر پٹاسپوری، تین یہ بھائی ہیں۔ تو حضرت شاہ طاہر ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کوئی بیٹے نہیں، بیٹیاں ہیں کئی، لیکن کوئی بیٹے نہیں، لیکن ہاں مولانا محمد جلوس الرحمان ان کے بیٹے ہم سب کے پیر و مرشید حضرت علامہ مولانا محمد فضل الرحمان ابو نصر علیہ رحمت و رضوان، پھر ان کے بیٹے ہم سب کے پیر و مرشد، ہم سب کے چہیتے حضرت علامہ مولانا ابو ذر فیض الرحمان القادری حضور فخر ملت مقدس اللہ العالی والنوران، پھر ان کے بیٹے حضرت مسیح الرحمان۔ یہ پورا ایک لمبا فہرست ہے اور بیچ میں منقطع بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ صاحب یہ سلسلہ پورا متصل ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کل کہ حضرت مولانا ابو طاہر ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت حضرت پیر صاحب کو دیا، پیر صاحب نے خلافت حضور کو دیا گیا۔ یہ تو بھایا امجد شریف کی خلافت حضرت مولانا شاہ طاہر ولی اللہ، پھر ان کی خلافت والد بزرگوار کو، پھر انہوں نے خلافت حضرت کو دیا۔ یہ دو کڑی کے بعد، لیکن ڈائریکٹ براہ راست امجد شریف کی خلافت حضور ملت نے حضور فخر ملت کو عطا فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈائریکٹ یہ تو باپ کی طرف سے خلافت ملی، یہ پیدری خلافت ہے، نسبی خلافت ہے جو والد بزرگوار کی طرف سے انہیں عطا کیا ہے، اور ڈائریکٹ صاحب سجادہ امجد شریف حضور ملت سید شاہ شرف الدین نیر قادری مقدس اللہ العالی والنورانی نے براہ راست آپ کو خلافت سے نوازا۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بہت نفع بخش سودا کیا۔ ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے پانی پیو چھان کے، پیر پکڑو پہچان کے، پانی پیو چھان کے اور پیر پکڑو پہچان کے۔ اور آج تو الحمدللہ کیا کہنا، بازار پیروں کا اس قدر گرم ہے، چاروں طرف لے پیر لے پیر۔ قاری صاحب آپ کو بہتر جانتے ہیں لیکن الحمدللہ۔ خیر، حضرت نظمی میاں کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے پیر کو چھیڑو مت، اپنے پیر کو چھوڑو مت اور دوسرے پیر کو چھیڑو مت، اپنی نسبت آگے بڑھائے جا، اپنی نسبت آگے بڑھائے جا۔ یہ حضور نظمی میاں ماہر عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک کلام کا ایک شعر ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم کو اپنے یار سے مطلب ہے، بولو سبحان اللہ، بولو زور سے سبحان اللہ۔ ہم کو اپنے یار سے مطلب ہے، اپنے پیر سے مطلب ہے۔ اس لیے اے حضور نصر ملت کے غلاموں، حضور فخر ملت کے شہدائیوں، حضور فخر ملت کے ماننے والوں، آپ اس دربار سے جڑے رہیں اور اپنی اولاد، اپنے بچوں کو بھی اس دربار سے ہمیشہ جڑائے رکھیں اور پٹاسپور انہیں لے کر آئیں اور یہاں سے ان کو مرید کرائیں تاکہ یہاں کا فیض آپ کے گھر تک پہنچ جائے۔ جب تک آپ رہیں گے الحمدللہ کیا کہنا،
پھر آپ کے بعد آپ کی اولاد ان کو اس دربار سے منسلک کراؤ تاکہ وہ بچے وہ نوجوان یہاں آئیں اور یہ دربار اور فیض لوٹیں اور اپنے علاقے میں وہ عام کریں۔ حضرت میں تقویٰ کے تعلق سے اس سے پہلے بھی مسلسل کئی تقریریں کر چکا ہوں کہ حضرت کا تقویٰ کیا ہے۔ آپ ہمیشہ حلال روزی کھاتے اور حلال روزی کھانے کے لیے ہمیشہ مریدوں کو تلقین بھی کرتے تھے، بچوں حلال کمانا، حلال روزی کمانا اور اپنے بچوں کو کھلانا، یہ خون حلالی کرنا ہے۔ حضرت ہمیشہ بولتے تھے اور تلقین کرتے تھے اپنے مریدوں کو کہ تم جو کماتے ہو جانچ کر لو، کہیں رشوت تو نہیں ہے، کہیں سود تو نہیں ہے، کہیں جھوٹ غیبت چغلی کر کے وہ پیسہ کمائے تو نہیں ہو، کہیں حرام روزی تو نہیں ہے، حرام کمائی تو نہیں ہے، اس کی جانچ کر لینا۔ تو بتائیں میرے بھائی، یہ بولی یہ جملہ کون بولے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو ہمیشہ اللہ کو ڈرتا ہوگا؟ جیسا کہ مولانا غلام حیدر صاحب نے شروع میں کہا تھا، کیا کبھی تم نے جھوٹ بولتے ہوئے اپنے پیر کو سنا ہے؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ نہیں۔ کبھی نماز قضا کرتے ہوئے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ حضرت نے نماز پڑھتے نہیں تھے؟ حضرت ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جی نہیں۔ ارے جو صبح کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، وضو کے لیے پانی منگائے، بولو سبحان اللہ۔ ابھی منا بھائی بتا رہے تھے، ہائے کیا بات ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یہ صدا لگا ہے، نماز نیند سے، بولو نماز نیند سے بہتر ہے، صدا لگا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ برباد ہو گئی، صبح سے پہلے سورج نہیں نکلنے سے پہلے صدا لگا رہے ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یہ صدا لگاتے لگاتے ان کی روح برباد ہو گئی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز سے، اللہ کی عبادت سے کس قدر محبت تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر کی دل و جان سے چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جہاں نماز پڑھنے کی بات آتی ہے، مسجد ویران ہے، مسجد خالی ہے۔ حضور فخر ملت نے 1 سال کے اندر میں اس قوم کو ایک مسجد دیا، مسجد غوثیہ جامع مسجد دیا، پھر ایک مدرسہ قائم کیا، مدرسہ حسنیہ فیض الرحمان، فضل رحمان، مدرسہ حسنیہ فضل رحمان آپ نے قوم کو دیا تاکہ بچے علم دین حاصل کریں، بچے قرآن یاد کریں، قاری قرآن بنے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، تاکہ لوگ جانیں کہ پٹاسپور میں جہاں خانقاہ بھی ہے وہیں پر مسجد بھی ہے اور وہیں پر ایک رسول کا گھر یعنی مدرسہ بھی ہے۔ اور پٹاسپور والے اللہ ان کو سلامت رکھے، حضور فخر ملت کے غلاموں کو جو بچوں کو کھلاتے ہیں، راشن کا انتظام کرتے ہیں، چاول روٹی آٹا تینوں ٹائم کھانے کا انتظام جو کرتے ہیں، آپ مبارکباد کے قابل لائق کے مبارکباد ہیں جو مہمان رسول کو آپ تینوں وقت کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم بھی کہیں آ کر پلے ہیں، پڑھے ہیں، 9 سال 10 سال رہ کر، قاری صاحب بھی کہیں پر رہ کر پڑھے ہیں، اور آج ہم اس لائق ہوئے کہ ہم آپ کے سامنے محو کلام کریں۔ تو یہ بچے آج پٹاسپور میں پڑھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کل انشاءاللہ یہ بھی کہیں پر بولیں گے اور کہیں گے کہ ہم پٹاسپور میں رہتے ہیں، دربار قادریہ شریف میں رہتے ہیں، پٹاسپور شریف میں رہتے ہیں، حضور فخر ملت کے سائے میں رہتے ہیں،
اور رہ کر ہم حافظ قرآن بنے ہیں، قاری قرآن بنے ہیں اور عالم دین بنے ہیں۔ اور یہ بچہ آگے بڑھتے رہیں گے، دوسروں کو تعلیم دیتے رہیں گے، اس کا ثواب انہیں بھی ملتا رہے گا، کھلانے والوں کو بھی ملتا رہے گا، اور جو اس کا بانی ہے، جو مدرسہ اور مسجد کا بانی ہے، اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور جو ایک وقت کا کھانا بھی کھلایا ہوگا اسے بھی ثواب ملتا رہے گا، اور جو مدرسہ مسجد کے لیے 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ دیا ہوگا اس کو بھی ثواب ملتا۔ اس لیے میرے پیارے بزرگوں، ساتھیوں، میرے دوستوں، اس خانقاہ کا آخری پیغام ہے، اس خانقاہ سے جڑے رہیں، اور میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ہر معاملے میں حضرت سے آپ مشورہ کریں، اور جو یہ نفیس مشورہ دیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگوں دشمن توڑنے کے چکر میں ہیں۔ بات یاد رکھیے، 10 نوجوانوں میں ایک نوجوان کو اپنا بنا کے بھیج دیں گے، اور وہ ایسا بھوک ڈالے گا کہ تمہیں چھتر بتر کر دے گا۔ اس لیے طاہریوں، حضور ابو نصر کے غلاموں، مریدوں، حضور فخر ملت کے چاہنے والوں، ہمیشہ ایک ہو کر رہو، ایک کڑی میں رہو، اور جب بھی کوئی بات آ جائے، عدالت یہ ہے، کچہری یہ ہے، یہاں پر فیصلہ جو ہوگا ہر بندہ ماننے کے لیے تیار رہے گا۔ یہ کچہری ہے، یہ عدالت ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ یہ عدالت ہے، یہ کچہری ہے۔ خانقاہ کا معنی تو یہ ہے، چاروں طرف سے مارا انسان پناہ پاتا ہے کہاں؟ خانقاہ میں۔ جب پیر کا چہرہ دیکھ لیتا ہے، جب پیر کی باتیں سن لیتا ہے، سارا غم بھلا دیتا ہے، اور دل کو سکون ملتا ہے، قلب کو سکون ملتا ہے جب پیر کا چہرہ دیکھتا ہے، پیر کی باتیں سن دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے ہر محلے میں جگہ ہے، لڑائی ہوتی رہتی ہے، ارے ہوگی لڑائی، لیکن آپس میں جب کوئی لڑائی ہو جائے زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کر کے اپنی بات اس کچہری میں رکھ دیں، تو جو فیصلہ ہو اسی پر عمل کیا جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت بڑے سرکار نے ایک آج سے تقریباً 35 یا 40 سال پہلے ایک کمیٹی آپ نے بنائی تھی، گارڈ کمیٹی، آج بھی الحمدللہ ہے۔ جلیسر کالندی کانتھی سے لے کر حضرت تک، جاچ تک آج بھی وہ کمیٹی قائم ہے۔ قاری صاحب جانتے ہیں، وہ بھی ممبر ہیں اس کے، میں بھی ممبر ہوں۔ بڑے سرکار نے آج سے 35 برس پہلے ایک کمیٹی بنائی تھی، گارڈ کمیٹی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے بنائے تھے، جی نہیں، غلط۔ میں نے جو محسوس کیا وہ اپنی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ صبح و شام ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ وہاں دعا تعویذ کے لیے آتے تھے، ان کی خدمت کے لیے آپ نے ایک کمیٹی کی جو ہے تیار کیا، اور پورے اڑیسہ بنگال میں پھیلایا ہے کہ قادری مشن سے رہنا ہے، اسی مشن پہ کام کرنا ہے۔ کہیں بھی کوئی میرا مرید، میرا چاہنے والا پریشان ہو تو اس کی خدمت کرنا ہے۔ اور آج بھی وہ کمیٹی 35 سال کا زمانہ گزر گیا، اس سے بھی زیادہ عرصے کا زمانہ گزر گیا، آج بھی وہ کمیٹی قائم ہے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، آپسی بات جب بھی کوئی ہوتی ہے، ان کے درمیان میں عدالت ہے، کچہری ہے، بڑے سرکار ہے، خانقاہ شریف ہے، وہ بات وہاں تک پہنچائی جاتی ہے، پھر وہاں سے جو فیصلہ صادر ہوتا ہے، ہر ایک کار بھائی اس کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آج بھی ایک وہاں ایک قانون ہے، ایک ضبط ہے، نہیں کرتے آپ جانتے ہیں، جتنا بڑا بولنے والا کیوں نہ ہو، جتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو، جتنا بڑا غنی کیوں نہ ہو، اس دربار میں جانے کے بعد ارے صرف وہاں سر نہیں جھکتا ہے بلکہ دل بھی جھکتا ہے۔ اس دربار کو دیکھنے کے بعد، گلشن قادری کو دیکھنے کے بعد، گلشن بغداد میں جانے کے بعد ہر ایک کا سر بھی جھکتا ہے اور دل بھی جھکتا ہے۔ پیر ہو تو ایسا ہو، مرید ہو تو، اس لیے یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ان کو تو میں نے مثال دیا تھا کہ اڑیسہ میں یہ ضبط کے قانون ہے، کوئی ہل نہیں سکتا ہے، ٹس سے مت ہو سکتا ہے۔ ایک بار قادریاں آئے تھے، صرف ایک بار،
آج سے تقریباً 30 یا 35 برس پہلے صرف ایک بار قادریہ تشریف لائے تھے. آج بھی وہی دیوانگی ہے، آج بھی وہی خوشبو ہے، آج بھی وہی مہک ہے، آج بھی وہی محبت و الفت ہے. اس دن 12 بجے رات میں 8 محرم الحرام قاری صاحب نے کچھ کہہ دیا حدیث کی روشنی میں، مرچی لگ گئی دشمنان اہل بیت. اس نے کچھ گندے گندے الفاظ کہنے شروع کر دیے. میں نے دیکھا رات کے 12 بجے وہ 10 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 9 سال کے بچے جو نعرہ لگا کر بابا جان ماما جان کا نکلے ہیں، دشمنوں کے ہوش اڑ گئے ہیں. یہ کہتے ہوئے ہم محبت نصیب سرکار میں یا مر جائیں گے یا دشمن کو مار دیں گے. اے طاہریو، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ محبت ہونی چاہیے کہ ہم ایک اگر رہیں گے، ہم ایک پلیٹ فارم میں اگر رہیں گے، ہم ایک محبت کے ساتھ میں اگر رہیں گے تو ہمارا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. کیوں نہ ہمارے سر پر سایہ حضور فقر ملت کا ہے، حضور نصر ملت کا ہے، حضور طاہر ملت کا ہے، حضور سیدنا پاک کا ہے، حضور کیسے آدم کا ہے، مولا علی کا ہے. جذبات میں آ کے نعرہ سبحان اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا میرے بھائی، دل کو ایک کرنا پڑے گا. اے طاہریو، ایک ہو جاؤ. میرا پیغام 50 پور سے لے کر مدھیہ پردیش تک ہے. میرا پیغام ہر خطے تک ہے جہاں پر حضور کے مرید ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں. میرا پیغام ہر طرف ہے کہ آپ ایک ہو کر حضور کے نقش قدم پر چلے اور حضور کی بات کو مانیں اور ان کو ہمیشہ فالو کریں. 50 پور سے جو بھی حکم صادر ہوگا اس پر ہم عمل کریں گے. بولو انشاءاللہ، بولو زور سے انشاءاللہ. یہاں سے جو بھی پیغام نشر و اشاعت کیا جائے گا، جو بھی حضرت حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ہم ایک ہو کر رہیں گے انشاءاللہ. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، آپ سے ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حضرت کے سائے کرم میں ہمیشہ ہم رہیں گے انشاءاللہ. دعا کرے ہم ہمیشہ رہیں گے. جب بھی کوئی بات بگڑ جائے، آپس میں معاملہ ہو جائے تو ہم حضرت سے فون سے رابطہ کر کے اپنے مسئلہ کو شریعت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش انشاءاللہ. پڑھیں میرے ساتھ، 2 دن یہاں پر رہے ہیں، نہ جانے کون کیا کیسے کیا الفاظ بولیں گے تو بے ہو گیا. دربار ہے، بہت عظیم دربار ہے، یاد رکھنا. آئیں ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. کیونکہ دربار جو زمین ہے، یہاں جو کنکر ہے، یہ بھی ہمارے آنکھوں میں سرما لگانے کے قابل ہے. یہاں جو دھول ہے یہ ہمارے سرما کے قابل ہے کہ ہم اسے سرما آنکھوں میں لگائیں. بہت عظیم زمین ہے یہ، یہاں کی مٹی بہت عظیم ہے الحمدللہ. میں ایک واقعہ بتا کر میں گزر جاؤں گا. میں ان کو دیکھا ہوں، حضرت سید رفیق صاحب جو پروفیسر تھے الہ آباد میں، وہ حضرت کے بھی استاد تھے، علامہ شکر رحمان کی بھی استاد تھے، اور حضرت کے استاد علامہ شکر رحمان ہیں، اور علامہ شکر رحمان کی بھی استاد ہیں رفیق صاحب سید. ایک مرتبہ اس دربار میں آئے کیونکہ حضرت کا اخلاق، تقویٰ، پرہیزگاری دیکھنے کے بعد لوگ اس دربار میں آنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. اس دربار میں آنے کے لیے مجبور ہو جائے. حضرت رفیق صاحب یہاں آئے آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے، 200 برس پہلے کی بات ہے. یہی کاشان ہے دربار قادریہ شریف. آپ یہاں پہ آئے، رات 12 بجے کے بعد آپ کو حاجت ہوئی تو پانی رکھنا، کسی نے خادم پانی رکھنا بھول گیا، آپ کو استنجے کی حاجت ہوئی تو آپ چلتے 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 کہاں پہنچ گئے؟ یہ جو مسجد ہے پرانی مسجد لبے روڈ، یہ جو مسجد ہے اس مسجد میں پہنچ گئے. وہاں جانے کے بعد کیا منظر دیکھنا ہے؟ کئی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے مجلس حضرت شاہ طاہر ولی اللہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کئی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں حضرت شاہ طاہر ولی اللہ میرے مجلس بنے بیٹھے ہوئے ہیں.
وہ دیکھے اندر کیا جاتے، مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے ہوش اڑ گئے ہوں گے۔ آپ وہ پیر قدم کو آہستہ آہستہ پیچھے جو آ کے آپ جو ہیں یہاں پھر دن جب ہوا تو آپ نے پھر اس کا ذکر کیا کہ جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہوگا کہ استنجا کی حاجت ہوئی، پانی نہیں تھا تو کسی نے کہا ہوگا کہ پانی رکھنا بھول گئے، انہیں نہ غلطی ہو گئی پانی رکھنا، انہوں نے کہا یہاں کی غلطی بھی کسی چیز سے کم نہیں ہے، اگر آپ رکھ دیے ہوتے تو میں نہیں جاتا، نہیں رکھی اس لیے تو گیا، اور جہاں کے وہاں پر حسین منظر کو میں نے دیکھا، حضرت مولانا شاہ طاہر اللہ بیچ میں بیٹھے ہیں اور کئی بزرگ ان کے دائیں بائیں اگل بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بات چیت ہو رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے قطبیت کی پہچان، یہ ہے قطبیت کی پہچان۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھی، آؤ اس دربار میں، ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہو، چلنے میں، بولنے میں، سننے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہم سب مل کر اللہ اس کے رسول بار بار توبہ کرتے ہیں، ان بزرگان دین کو وسیلہ بنا کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔